کوگنیٹیوزم کے اندر جو کہ لرننگ تھیریز میں لرننگ ایریا میں میجر ڈومین ہے آفٹر بیہیویئرزم، جو بہت بڑا نام ایک ایسے اسکالر کا اور ریسرچر کا آتا ہے جس نے کہ ود ان دس ایریا ود ان دس ڈومین بہت میجر امپیکٹ چھوڑا، اور جن کے کام نے کہ باقی کی ریسرچ کو جو کہ بعد میں آنے والے اسکالرز نے کی بہت اچھے سے ڈیفائن بھی کیا، ایک ڈائریکشن بھی دی، اور جو کہ ابھی بھی ساری کی ساری ٹیچرز کے لیے، ایجوکیشنسٹ کے لیے اور ریسرچرز کے لیے انٹرسٹ اینڈ امپورٹنس کا حامل ہے، وہ نام جین پیاجے کا ہے۔ پیاجے نے اپنے کام میں اسٹیجڈ اپروچ کا یا اسٹیج ڈیولپمنٹل اپروچ کا ایک انٹروڈکشن کروایا۔ انہوں نے یہ کہا، ان کا میجر جو کلیم تھا یا ان کے کام کا جو ایریا تھا وہ گھومتا ہے ایک بچے کی انفینسی سے لے کر ایک ایسی ایج تک کہ جس میں وہ بچہ اپنے ارد گرد کی دنیا میں رونما ہونے والے واقعات سے انفارمیشن گیدر کرتا ہے، نالج گیدر کرتا ہے، اس کو کس طرح سے پروسیس کرتا ہے اور کس طرح سے سرٹن بیہیویئرل آؤٹ کمز اس کے مارز وجود میں آتے ہیں۔ یہ ان کا ایریا آف انٹرسٹ بھی تھا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایگزسٹنگ نالج کو کیسے بچہ لے کر چلتا ہے اور اس کے ارد گرد جو واقعات رونما ہو رہے ہیں یا اس نالج کو وہ کس طرح سے ریٹریو کرتا ہے، کیسے پروسیس کرتا ہے، اور وہ کس طرح سے اس کو فردر ڈیفائن کرتا جاتا ہے اور فردر اس میں بہتری یا ایک ڈفرینٹ طرح کا نقطہ نظر اور اینگل آتا جاتا ہے۔ ان کے اس جو انہوں نے اسٹیجڈ ماڈل یا اسٹیج ڈیولپمنٹل اپروچ جو کہ 4 اسٹیجز پر حامل ہے، جو کہ انفینسی سے لے کر کسی بچے کے تقریباً 11 سال کی عمر تک کا ان کا ایکسٹینسو ورک موجود ہے۔ ان کی اس اپروچ کے اندر جو 3 بیسک کمپوننٹس ہیں جو کہ ہر سٹیج میں ڈیولپمنٹل سٹیج میں کار فرما ہوتے ہیں اور جو کہ ہر ڈیولپمنٹل سٹیج کے سارے پروسیجرز کو ڈیفائن کرتے ہیں، ان کے 3 بیسک پرنسپلز بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں سے نمبر 1 ہے اسکیماز۔ اسکیماز یعنی وہ پلان، وہ نقشہ، وہ خاکہ، وہ پروسیجر، وہ اپروچ جو کہ سٹیپ بائی سٹیپ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کوئی بچہ اپنے دماغ میں یا کوئی بھی لرنر اپنے دماغ میں لے کر چلتا ہے۔ یعنی اس کی مدد سے اگر آپ نے کوئی بھی کام فار ایگزامپل کرنا ہے، اور ایک سمپل اس کی ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ اف یو آر گوئنگ ٹو ڈرائیو اے کار دین یو ہیو اے میپ picture in your mind of the entire procedure. Unknowingly you start following that picture. So what do? That you open the door, you sit on the driving seat, you put the car on ignition and you change the gear, probably you release the brake on the clutches gradually. It doesn't happen normally that you have a picture which tells you کہ اب آپ گاڑی میں بیٹھیں اور آپ اگنیشن کو پہ گاڑی کو لے جا کر اچانک سے بریک پہ چھوڑ دیں اور کلچ پہ چھوڑ دیں اور پھر گیئر کو چینج کرنے کی کوشش کریں. سو اٹ ول بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ واٹ از دا اسکیما، واٹ از اسٹیپ بائی اسٹیپ اپروچ، اینڈ ہاؤ آر یو جسٹ بلڈنگ دا پروسیجر آف دیٹ نالج اسٹیپ بائی اسٹیپ. کیسے آپ نالج کے وہ بلاکس کو اپنے مائنڈ میں ایک پکچر میں لے کر آ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ انہیں یوز کر رہے ہیں. سو اٹ از آف گڈ یوز ٹو دا ٹیچرز ٹو نو کہ ہر بچے کے ذہن میں اسکیماز اباؤٹ دا پروسیجر آف لرننگ ان کلاس روم، اباؤٹ دا انٹائر لرننگ پروسیجر وہ کیسے ہو رہا ہے، وہ کس طرح سے وہ خاکہ اپنے ذہن میں مرتب کر کے بیٹھا ہے کہ جس پر بیس کر کے وہ ہر چیز کو لرن کرے گا، جس پہ بیس کر کے وہ نالج کے وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس اس کے مائنڈ میں بنتے جائیں گے اور انفارمیشن اس بڑے سے بلیک باکس سے بھی بہت بڑی ایک میموری کی ایک ڈیوائس میں جو خدا کی طرف سے ہمیں تفویض ہوئی، ہمیں ملی ہے، عطا ہوئی ہے، اس کے اندر وہ نالج کے بلاکس کو سٹور کیے جائے گا. تو واٹ ہیپنس نیکسٹ کہ اڈیپٹیشن پروسیس از آلسو ویری امپورٹنٹ ود ان دیز ایریاز جو کہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اسیمولیشن اینڈ اس کے بعد اکوموڈیشن اینڈ ایکویلبریم از امپورٹنٹ. اسیمولیشن میں آپ کسی ایگزسٹنگ نالج کو جب چیلنج کرتا ہے، کوئی ایک نئی سچویشن بچے کو رونما ہوتی ہے، سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ کس طرح سے وہ اس کو نیا چیلنج کو سیکھتا ہے اور اس کے بعد ایکویلبریم میں وہ لے جاتا ہے جہاں پر کہ وہ کمفرٹیبلی اسے سیکھ لیتا ہے اور وہ اکوموڈیشن کے موڈ میں چلا جاتا ہے کہ I've learned it. So a new block of model adds into the schema. Whereas there are different stages of development جو کہ جس کے اندر یہ تینوں پروسیجرز بار بار عمل دخل کر رہے ہیں، بار بار رونما ہو رہے ہیں اور بچہ ان سے سیکھتا ہی چلا جا رہا ہے. So assimilation, accommodation and equilibrium are important within every stage, developmental stage in the model of Piaget.
पियाजे की जो अप्रोच थी कॉग्निटिव मॉडल में, जो उनका काम है उसमें 4 स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, जो कि पहली उसकी स्टेज है जिसको कि उन्होंने सेंसरी मोटर का नाम दिया, जो कि इन्फेंसी से लेके बर्थ से लेके तकरीबन 2 साल तक की उम्र के बच्चे के ज़िंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ, वो किस तरह से सीखता है, उसके बारे में एक्सटेंसिव वर्क है। जो उनका दूसरा मॉडल है या दूसरा उनका डेवलपमेंटल स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल के नाम से है, जिसमें कि 2 साल से लेके तकरीबन 7 साल तक की उम्र के बच्चे के बारे में सीखा जाता है। तीसरा उनका जो अप्रोच है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, जो कि 7 साल से 11 साल तक के बच्चे के लिए है, कि जिसमें उसकी लर्निंग प्रोसीजर कैसे हो रहा है, किस तरह से उसका मेंटल मॉडल है, किस तरह से उसमें वो बेसिक प्रिंसिपल स्कीमा के एंड एडेप्टेशन ऑफ मॉडल के हैं। एंड देन द फोर्थ स्टेज इज जिसमें कि वो आप फॉर्मल ऑपरेशनल पे चले जाते हैं, जो कि 11 साल और उससे बड़ी उम्र के जो बच्चे हैं और जो लर्नर्स हैं उनके बारे में उसका काम मौजूद है, जो कि उनके तमाम इस सारी रिसर्च की जो काम है वो उन्होंने तकरीबन निस्फ दिहाई पर हम उसे मुहित देखते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी रिसर्च को जारी रखा और उन्होंने ये देखा कि कैसे एग्जिस्टिंग नॉलेज से न्यू नॉलेज की क्रिएशन या उसकी रिट्रीव करने की तरफ एक इंसान, एक बच्चे पैदाइश से लेके आगे बढ़ता जाता है। वेरी इंटरेस्टिंगली, अगरचे हमें इसमें डायरेक्ट कोई एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं है, बट यू मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि हमारे अपने दीन में भी इसकी बहुत ज़्यादा अमल दखल और इसके बारे में हदायत मौजूद है, जहाँ पे कि कहा जाता है कि आगाज़ से लेकर पैदाइश से लेकर अंजाम तक लर्निंग का प्रोसीजर जारी रहता है और उसको रोकना नहीं चाहिए और उसे जारी रखने को फरीज़ा भी कहा गया है। प्याजे की अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस में पहली स्टेज को के बारे में जानना चाहें, जिसको हम सेंसरी मोटर का नाम प्याजे ने दिया हमारे लिए, और वो बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे के लिए होती है। ये वो अरसा है जिसमें कि बच्चा इस दुनिया में पहली बार आंख खोलता है। उसके लिए कितना बड़ा ये एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब है, जिसमें कि हर दिन सांस लेने से लेकर अपनी पहली एक नूर की किरण जो उसकी आंख में आती है, उससे लेकर वो अपने इर्द गिर्द जो इंसानों को देखता है उसके मुतल्लिक वो क्या सोचता है, जो कि शायद उसके साइज से कंपेयर करके बहुत बड़ी क्रिएशन उसको नज़र आती होंगी, वो तमाम तर चीज़ों को किस तरह सीखता है, उसकी आप पेस ऑफ लर्निंग का अगर अंदाज़ा करें तो हम अप्रिशिएट किए बगैर नहीं रह सकते कि इस स्टेज पर होने वाली लर्निंग इंतहाई फास्ट है, जिसमें कि बच्चा हर दिन के साथ चंद महीनों चंद हफ्तों का बच्चा पैदाइश के वक्त के बच्चे से बहुत फ़र्क होता है। चंद महीनों का बच्चा इतनी चीज़ें सीखता है जो कि पहले मुस्कुराने लगता है, फिर रिस्पॉन्स देने लगता है, फिर इंटेंशनल एक्शंस उसमें आ जाते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। So this is a beautiful phase within every human being's life, जिसको के parents, उसके इर्द गिर्द उसके relatives, they enjoy a lot. And if they have good knowledge of this phase, obviously they will give us a human being, a citizen later on, जो कि एक बेहतर qualities, बेहतर characteristics के साथ society को मिलता है. Again, if we just link it to our own religion, we would like to see that is why Allah has given a lot of emphasis that parents और बच्चों के दरमियान इंटरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज पर टीचर्स या फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है। इस स्टेज पर जो बेहतरीन जो एक दरस का है वो बच्चे के अपने पेरेंट्स और उसके घर का माहौल है। सो व्हाट हैपन्स अकॉर्डिंग टू पियाजे कि द चाइल्ड आइडेंटिफाइज ऑब्जेक्टिव परमानेंस। ये नहीं होता कि आंख ओझल पहाड़ ओझल की स्टेज से बच्चा निकल जाता है। जो वो देखता है उसको वो सीखता है और उसके माइंड में वो चीज़ें स्टोर होने लगती हैं। सो ऑब्जेक्टिव्स की परमानेंस हमें देखने को मिलती है। रिकग्निशन ऑफ एबिलिटी टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट्स एंड एक्ट्स इंटेंशनली। शुरू के दिनों में बिल्कुल हो सकता है कुछ अनइंटेंशनल हरकतें भी हुएं, कुछ अनइंटेंशनल गर्दन का हिलना, सर का ना ठहराए जाना, बट आफ्टर फ्यू डेज वी लाइक टू सी कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी से हर हरकत इंटेंशनल करने लगता है। हंसी, उसका उठना जागना, उसका रोना, सर्टन मैसेज उसमें मौजूद होता है। बर्थ से लेके 2 साल तक के बच्चे में जो एक तीसरी अहम चीज़ देखने की है वो ये है कि डील्स विद रियलिटी इन टर्म्स ऑफ सेंसेशन एंड मोटर मूवमेंट, कि वो रियलिटी में सेंसेशन के साथ और मोटर मूवमेंट के साथ, हाथों की मूवमेंट, वो कुछ हाथ बढ़ा के पकड़ने की भी कोशिश शुरू करता है। ये सब तब्दीलियाँ
اس کے لیے 2 سال تک رونما ہونے لگتی ہیں، جس کا کہ ایک اسکیما اس کے مائنڈ میں چل پڑتا ہے۔ جین پیاجے، جن کا کام کوگنیٹیوزم کے اندر ایک میجر امپورٹنس کا حامل ہے اور جو کہ 4 ڈیولپمنٹل سٹیجز پر مبنی ہے، ان کی دوسری ڈیولپمنٹل سٹیج جس کا نام پری آپریشنل ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ جو کہ پہلی سٹیج سینسری موٹر، جو کہ انفینسی یعنی چائلڈ کی برتھ سے لے کے بچے کی پیدائش سے لے کر 2 سال تک کی عمر کے دورانیے میں مبنی ہے، اس کے بعد میں 2 سال سے لے کر 7 سال تک کی عمر کے بچے کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا خواص ہیں، کیا وہ ان کی خصوصیات ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے سیکھتا ہے، کس طرح اس کی لرننگ پہلے والے فیز سے یا پہلے والی سٹیج سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، یہ ساری امور اور یہ ساری معلومات اس ڈیولپمنٹل سٹیج پر دی جاتی ہیں۔ سینسری موٹر جو کہ پہلی سٹیج ہے، اس میں موٹر سکلز اور بیسک ایک اس کا انٹروڈکٹری فیز ہے چائلڈ کا، لیکن پیس آف لرننگ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انتہائی فاسٹ ہے۔ سملرلی وہ ایک سفر لرننگ کا جاری رہتا ہے اور اس کا ارتقاء جاری رہتا ہے، اور 2 سال سے 7 سال تک کی عمر میں بچے کی وہ عمر ہے، وہ سٹیج ہے، اور اس والے ڈیولپمنٹل فیز میں بیسیکلی بچہ لینگویج میں بہت زیادہ امور حاصل کرتا ہے۔ سو واٹ ہیپنس دیٹ ہی بگنس ٹو یوز لینگویجز، جو کہ وہ اپنی میننگ فل لینگویجز جو کہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کو نہ صرف وہ اس کی گریجولی سمجھ رکھنے کی بھی کوشش ہوتی ہے، جو کہ اس کی عام گفتگو میں نمایاں ہے کہ وہ جو بول رہا ہے اس کو وہ سمجھ کر بول رہا ہے اور کنوے کر رہا ہے، بلکہ اس کے الفاظ کا ذخیرہ بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اس دوران میں یہ ضروری ہے بچے کے ساتھ انٹریکشن کرنے والوں کے لیے کہ وہ جو سمجھیں، جو بولیں، اس کو بہت دھیان اور توجہ سے بولیں، اور اس پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ بھی وہ انٹریکشن اپنے گھر میں کر رہے ہیں، جو بھی وہ بات چیت کر رہے ہیں، اس کا ایک اثر بچے کے اس ننھے سے برین میں لگے ہوئے ریکارڈر میں کہیں نہ کہیں اسکیما میں ایک نالج بلاک کی صورت میں چلا جائے گا، اور وہ بچہ لیٹر آن ان والے الفاظ کو استعمال بھی کرے گا اور ان کو اسی طرح سے انٹریکٹ کر کے یوز بھی کرے گا۔ نمبر 2، اس سٹیج کی ایک اور کوالٹی یا کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ بچہ ایگو سینٹرک تھنکنگ رکھتا ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ ایگو سینٹرک تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچے میں بہت زیادہ ایک اگر آپ اس کو نیگیٹیولی دیکھیں یا ایک غلط طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچے کے اندر ایک انائیت بہت زیادہ ہوتی ہے اسٹیج پر، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، بلکہ اس کا ننھا سا ذہن اس کو یہی سمجھاتا ہے کہ دنیا صرف وہ ہے جو اس کے ذہن کے اندر، فہم کے اندر موجود ہے۔ سو ایگو سینٹرک تھنکنگ پر مبنی یہ ہے کہ ہی فائنڈس ڈیفیکلٹی سیئنگ تھنگس فرام ادرس پوائنٹ آف ویو۔ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس کے مطابق اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کو سمجھنا چاہتا ہے اور اسی سے وہ سمجھتا ہے۔ تو والدین کے لیے اور اسکولوں کے لیے یہ مفید ہے یہ جاننا اور اس کے مطابق اپنا ڈیلی انٹریکشن بنانا کہ اس وقت جو اسکیما بچے کے ذہن میں موجود ہے اس میں کون سی ایسی سٹیجز ہیں جہاں پر کہ اس کو ایکویلیبریم حاصل ہو گیا ہے یا اکوموڈیشن کا فیز حاصل ہو گیا ہے اور اس نے نالج وہ حاصل کر لیا یا سمجھ لیا اور ایک نالج بلاک اس کے اسکیما میں محفوظ ہو گیا ہے۔ اس کو اگر آپ نے اسیمیلیشن پر لے کر جانا ہے، یعنی اس کو ایک نیا چیلنج دینا ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اور کس طرح آپ اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں۔ سو ایگو سینٹرک تھنکنگ میں بچہ ڈیفیکلٹی میں رہتا ہے کہ وہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھے اس طرح سے جس طرح سے کہ اس کی ننھی سی دنیا اس کے ذہن میں محفوظ ہے، بیکاز world is only what he perceives and understands is true for the child at this stage۔ وہ کلاسیفائی کرتا ہے آبجیکٹس کو بائی سنگل فگرز، دیٹ مینس مے بی بائی سنگل کلر۔ سو اگر بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے، بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ٹیچرز اس کو پرابلم سالونگ کے لیے سمجھیں کہ بچہ اس اسٹیج پہ بہت مشکل امور کو طے کر لے، سوالات کر لے، جوابات صحیح دے دے، اٹ از ناٹ دا کیس۔ ہمیں اس کو بہت اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریمنٹل اپروچ کے ساتھ اکارڈنگ ٹو پیاجےز ورک دینا چاہیے، وہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزوں کو نہیں حاصل کر پائے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، بچہ develops the capability of symbolic thoughts. However, thinking still is quite different from adults. وہ abstract thinking کو، complex thinking کو ابھی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ certain چیزوں کے اوپر ایک
बकद्रे आप समझिए कि बतदरीज इब्तदाई नॉलेज रखता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोज को, इन्फिनिटी को, जस्टिस को, इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं रख सकता। प्याजे के 4 स्टेज्ड मॉडल में जो उन्होंने डेवलपमेंटल का बताया कॉग्निटिविज्म के अंदर, थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से पढ़ी और समझी जाती है। फर्स्ट ऑपरेशनल स्टेज या फर्स्ट उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज थी दैट वाज सेंसरी मोटर, जो कि बच्चे की पैदाइश से 2 साल तक के लिए थी। देन सेकंड स्टेज वाज प्री ऑपरेशनल, जिसमें कि बच्चा कोई भी कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज के बगैर या उसके बगैर वो ज़िंदगी में अमल दखल का आगाज़ करता है, वो 2 साल से लेकर 7 साल तक के लिए है। एंड थर्ड स्टेज विच इज़ कॉल्ड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, दिस इज़ फ्रॉम 7 years to 11 years of age, जिसमें कि 7 साल से लेकर 11 साल तक की उम्र के बच्चों के बारे में समझा जाता है कि वो किस तरह से सीखते हैं, उनके माइंड में सीखने का अमल, उनके दिमाग के अंदर वो प्रोसीजर किस तरह से कार फरमा है और किस तरह से रोज़मर्रा वो आगे बढ़ते हैं, इर्तिका के मनाजिल को तय करते हैं सीखने और समझने के। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का नाम इसको इसलिए दिया जाता है कि इसमें बच्चा सर्टन कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स जो लर्निंग के हैं उनके साथ एसोसिएट करके लर्निंग के प्रोसीजर में आगे बढ़ता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स या फैक्चुअल सिचुएशंस को, एक ज़िंदगी की हकीकतों को जो उसका नन्हा जहन समझ पाता है, उसको वो कॉन्क्रीट तरीके से उसके स्कीमा के नॉलेज ब्लॉक्स को इस्टेब्लिश करता है और उसको अपने साथ साथ लेकर आगे अल्टीमेट रियलिटी के तौर पर चलता है। दिस इज़ व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस डेवलपमेंटल स्टेज हमें सीखने को मौजूद है। नाउ व्हाट हैपन्स इन दिस स्टेज, बच्चा क्या ऐसी ख़ास क्वालिटीज़, क्या ऐसी चीज़ें वो सीखता है और समझता है। उसमें हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले बच्चे की उम्र में जो वालिदैन भी नोट करते हैं और स्कूलों में भी हमें देखने को मिलता है कि बच्चा क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, उसमें एक जुस्तजू, एक दिलचस्पी का अंसर बहुत नुमायाँ होता है, वो सीखने के लिए तैयार होता है, वो लंबी लंबी सी गुफ्तगू में शामिल होता है। कहानियाँ सुनाने वाले भी कई बच्चे होते हैं कि वो लंबी छोटी सी बात को अपने तरीके से इंतहाई दिलचस्प तरीके से बयान करें, इंटरेक्शन करें, क्वेश्चंस करें। सो उसमें रीजनिंग का आंसर बहुत नुमायाँ होने लगता है, जो कि पहले वाली स्टेज में नहीं था। सो व्हाट हैपन्स कि वो रीजनिंग करके अपने ही दिमाग से एक नन्हा सा सवाल उभरता है उसके, गोया के वो एक इक्विलिब्रियम से एसिमिलेशन में जाता है, जब इंटरेक्शन में जाता है वो बच्चा, और फिर उसको एडेप्टेशन के प्रोसीजर में वो ग्रेजुअली समझता है और उसमें अकोमोडेशन फेज में जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे को जो भी हम इंफॉर्मेशन दें वो इस तरह से दें कि जो सिंपलर हो, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड हो फ्रॉम द प्रीवियस फेज, जिसमें कि एक ही फॉर एग्जांपल एक कलर को एक टाइम पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इसमें यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन, यू कैन हैव मोर थिंग्स स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इट शुड नॉट बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, इतना पेचीदा नहीं होना चाहिए कि बच्चे का दिमाग उसमें उलझ कर रह जाए। तो अगेन हमारे एजुकेशनल मॉडल में उसकी सिंप्लिसिटी इज रिक्वायर्ड। रीजनिंग बच्चा करेगा बड़ों की तरीके से, जिस तरह से कि बड़े गुफ्तगू करते हैं, आप उस उम्र के छोटे बच्चों की गुफ्तगू सुने, दैट इज़ इन इटसेल्फ फुल ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट फॉर एनी एडल्ट, जो कि उसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि हाउ डज दैट लिटिल चाइल्ड्स ब्रेन इज थिंकिंग एंड सीइंग द वर्ल्ड, अपने बड़ों के बारे में, रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में वो एक नन्हा सा लीडर आपको गुफ्तगू करते हुए सुनाई देगा। सो वो एक रीजनिंग एडल्ट्स की तरह इज़ प्रेवलेंट देयर। एक्सेप्ट हमें ये समझने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट फॉर रीजनिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, कि बच्चे के साथ जब हम गुफ्तगू करें या रीजनिंग करें तो हम कॉम्प्लिकेटेड और एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट्स लाइक जस्टिस, इन्फिनिटी और द रियल मीनिंग इन लाइफ, वो उसको बहुत हम सुलझे हुए तरीके से, बहुत दानिशमंदी से, बहुत सिंपल तरीके से बताएं। ये कोशिश ना करें कि ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, ये मेरा एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, ये मैं हाउ आई सी इन्फिनिटी, मेरे नज़दीक जस्टिस ये है कि ये होना चाहिए, और बच्चे को इसी तरह समझने की ज़रूरत है जितनी कि आपने ओवर द ईयर्स सीखा है। ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप उन एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स को बच्चे को हम समझा सकते हैं। He also recognizes conservation of numbers, जो कि एक कॉन्क्रीट प्रिंसिपल्स होगा उसके जहन में, नंबर्स के बारे में
ڈفرینٹ فگرز کے بارے میں کہ آپ اس کو کس طرح سے سیکھتے ہیں, کیسے اپنی زندگی میں آگے لے کر جاتے ہیں, لیکن یہ سمجھے نہیں کہ وہ بہت ایبسٹریکٹ سچویشنز کو ہینڈل کر سکے گا. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ہی کلاسیفائز آبجیکٹس بائی سیورل فیچرز اینڈ کین پلیس دیم ان آرڈر. تو ایک کلر کی بجائے بہت سے کلرز, ایک آبجیکٹ کی بجائے ملٹیپل آبجیکٹس کین بی انٹروڈیوس ٹو چائلڈ, اور وہ ان کو آرڈر میں بھی رکھے گا. سیکوینس اینڈ آرڈرنگ ڈز ٹیک پلیس ان دیٹ مائنڈ ایٹ دس ڈیولپمنٹ اسٹیج. فورتھ ڈیولپمنٹل اسٹیج جو کہ پیاجے کے کانسیپٹ میں موجود ہے وہ فارمل آپریشنل کے نام سے مشہور ہے. پیاجے کی 4 ڈیولپمنٹل اسٹیجز جن کا کہ ڈیوریشن یا اسپین ایک انفینسی سے چائلڈ برتھ سے لے کر 11 سال اور اس سے بڑی عمر تک جاتا ہے, ان کے بچوں کے لیے جاتا ہے, اس عمر کے بچوں کے لیے. اس میں 4تھ اسٹیج جو کہ فارمل آپریشنل کے نام سے موجود ہے, اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اس میں 11 سال کی عمر کے بچے یا اس سے بڑی عمر کے بچوں کے بارے میں معلومات دی گئی ہیں کہ ان کا برین اب کس طرح سے کام کر رہا ہے, ان کے ذہن میں کون سے اسکیماز ایگزسٹ کر رہے ہیں, کس طرح وہ سمپل سے کمپلیکیٹڈ سچویشنز کو ہینڈل کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اور اس میں کون سی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں یا ہر دن کے ساتھ وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں جن کا علم کے ایجوکیشنسٹ کو ہونا ضروری ہے, تاکہ لرننگ کے اس پروسیجر کو جو کہ اس وقت کلاس روم میں ہو رہا ہے اور آپ ایز ٹیچر آپ انٹریکٹ کر رہے ہو اس عمر کے بچوں کے ساتھ, اس کو زیادہ میننگ فل بنایا جا سکے اور ایفیشینٹلی ایز ویل ایز افیکٹولی دونوں طرح سے ہم لرننگ آبجیکٹیوز کو زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں. پیاجے کا جو کام ہے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس عمر پر بائی دا اینڈ آف چائلڈہڈ جو کہ 11 سال کی عمر سے اور اس سے بڑے عمر کے بچے ہم اس میں چونکہ ان کے بارے میں معلومات دیکھ رہے ہیں, تو دس از دا ٹائم ویئر چائلڈہڈ از ایونچولی ڈیمینشنگ, اور چائلڈ جو ہے وہ گریجولی از موونگ ٹوورڈ ٹین ایئرز, جس میں کہ بچہ ایک سلائٹلی ڈفرینٹ فیز میں داخل ہو رہا ہے. تو اس میں بچے میں تبدیلی جو رونما ہوتی ہے اس میں سب سے نمایاں ہے کہ وہ بالکل فل ایڈلٹ کی طرح کوگنیشن اس کا پروسیجر سٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اٹ آلسو مینس کہ دیر کین بی اے لاٹ آف آرگیومنٹس وچ مے بی سلائٹلی ٹوورڈز ہائر اینڈ ان سرٹن چلڈرن, جو کہ جیسے جیسے وہ زیادہ بڑی عمر کے 13 سال 14 سال اس عمر پہ جاتے ہیں تو اکثر ان میں بہت سی شرارتیں بھی ابھرتی ہیں, بہت سے ان میں آرگیومنٹ کی بھی ٹینڈنسی آ جاتی ہے, بیکاز انہوں نے ایک کانکریٹ فیز سے بھی گزر گئے نالج کے, جس میں انہوں نے اپنے اسکیماز میں نالج کے بلاکس اس طرح کے بنا لیے کہ جو کہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق کانکریٹ پرنسپلز پہ فیکٹس پہ ڈیفائنڈ ہیں, اور اب وہ بڑوں کی طرح سے زندگی کو دیکھنا اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. پھر اس میں یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمر کے بچے ایبسٹریکٹ سچویشن کو, کمپلیکیٹڈ سچویشن کو, پیچیدہ معاملات کو بھی ریزننگ کے ساتھ سمجھنے کی ایبلٹی رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو آپ زندگی کے کمپلیکیٹڈ امور کے بارے میں گریجولی ان سے آپ گفتگو بھی کریں, ان کو آپ سمجھائیں بھی اور ان کی بھی نقطہ نظر سنیں کہ ان کے مائنڈ میں, ان کے فریم آف مائنڈ میں ان کمپلیکیٹڈ میٹرز کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, انہوں نے زندگی سے اپنے ارد گرد سے اب تک کے سفر سے کون سی معلومات کا ذخیرہ حاصل کیا ہے اور اس کو کس طرح سے اسٹور کیا ہے, اور کس طرح سے وہ اس کو ریٹریو کر رہے ہیں اس انفارمیشن کو, اور کیسے وہ اپنی زندگی میں اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. واٹ ہیپنس کہ یو ول فائنڈ چلڈرن کنسرنڈ ود ہائپوتھیٹیکل اینڈ فیوچر, جو سرٹن ہائپوتھیسز ان کے مائنڈ میں بن جاتا ہے, زندگی کے متعلق مفروضے قائم ہو جاتے ہیں, اینڈ پرٹیکولرلی اباؤٹ فیوچر, یو ول فائنڈ دیم کنسرنڈ. سو دس از آلسو اے چینج جو کہ اس سے پہلے کی ایئرز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی, انفینسی میں دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ کو بہت زیادہ بچہ لانگ لاسٹنگ افیکٹس کے ساتھ کنسرن نہیں آتا, اباؤٹ فیوچر نظر نہیں آتا. 2 سال سے 7 سال کا ایریا ہو یا 7 سے 11 سال تک کا ایریا ہو, اس میں سرٹن کانکریٹ چیزیں 7 سے 11 میں فار ایگزامپل جو سامنے کو موجود ہیں, اس میں پرنسپلز پازیٹیوسٹ اپروچ ایگزسٹ کرتی ہے پیاجے کی تھیوری کے اندر اس ماڈل میں, کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسی کے بارے میں انٹریکٹ کرے گا اور اسی کے بارے میں زیادہ جاننا چاہے گا. لیکن یہاں پہ وہ چینج ہوتا ہے. دین ہی کریٹس ہز اون ہائپوتھیسز, اپنے مفروض زندگی کے بارے میں وہ بنانے لگتا ہے. اس فیز کے بارے میں اور پیاجے کے ورک کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ واٹ ہی کلیمز
کہ جب تک بچہ زندگی کے ان تمام تر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل سٹیج سے کچھ نہ کچھ اس کے لرننگ پروسیجر میں آپ نے اس کو سمجھا نہیں اور اسی طرح سے اس نے لرننگ کی نہیں، سو اٹ کین بی ڈیفیکلٹ کہ ایک لیٹر سٹیج پہ آپ اس کو کمپلیکیٹڈ لیول پر اسی طرح کا لرننگ کا ایکسپیرینس دے پائیں اور اس کے آؤٹ کمز ویسے ہوں اور وہ لرننگ کر سکے اگر اس نے ابتدائی منازل سیڑھی کے زینوں کی طرح سٹیپ بائی سٹیپ طے نہیں کیے۔